بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے حوالے سے جس غلط فہمی کو آج ہم زیر بحث لے کے آئیں گے وہ دراصل یہ استدلال ہے جو بعض لوگ کرتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ آمریت کو یا ڈکٹیٹرشپ کو پروموٹ کرتا ہے، اور جو سیاست کا نظام سجیسٹ کرتا ہے وہ آمریت ہی ہے۔ اور عام طور سے اس کے لیے جو استدلال کیا جاتا ہے جس قرآن مجید کی آیت سے، وہ سورہ آل عمران کی 159 نمبر آیت ہے، اور اس کے الفاظ یہ ہیں۔ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتی ہے اور کہتی ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم ان سے معاملات میں مشورہ لیتے رہو، اور پھر جب فیصلہ کر لو تو پھر اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرو۔ تو اس آیت کو بنیاد بنا کے گویا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ مشورہ تو ہر ایک سے کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرے کہا جا رہا ہے، لیکن اس کے بعد جب آپ کا دل ٹھک جائے جس بات پہ بھی، تو آپ اللہ پہ بھروسہ کیجئے اور اس کو کر گزریے۔ یہ ہے وہ آیت جس کو بنیاد بنا کے کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ان کے اپنے حکمران ہوں گے، جو ان کو سکسیڈ کریں گے، ان کے بعد آئیں گے، ان کو بھی یہی کرتے رہنا چاہیے کہ وہ مشورہ تو ضرور لیں لوگوں سے، لیکن جب ایک فیصلے پہ وہ پہنچ جائیں خود، تو وہ اس بارے میں وہ اس کا حق رکھتے ہیں کہ جو فیصلے پہ وہ خود پہنچیں اس کو نافذ کر دیں، اور اگر وہ اس کا بھی حق رکھتے ہیں کہ وہ باقی جن لوگوں سے مشورہ لیا گیا ان کا مشورہ مکمل طور پہ نظر انداز کر دیں، اس کو ویٹو کر دیں۔ اور اس سے یہ چیز برآمد ہوتی ہے کہ اسلام میں اصل میں جو شخصیت ہے، جو حکومت کرنے والی شخصیت ہے، وہ ایک مطلق العنان شخصیت ہوگی، وہ ایک آمر ہوگا جو مشورہ تو لے گا لیکن کرے گا وہی جو اس کو صحیح محسوس ہوگا۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ قرآن مجید کی جو تمام آیات ہیں ان کا ایک سیاق و سباق ہے، وہ ان کا ایک پیش و عقب ہوتا ہے، ایک بات چل رہی ہوتی ہے اور اس کے تناظر میں پھر ہمیں ایک بات کو سمجھنا پڑتا ہے۔ اگر ہم اس آیت کو بھی پیش و عقب اور سیاق و سباق میں رکھ کر دیکھیں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ یہ بالکل ایک اور مفہوم کی آیت ہے، اس کا اسلام کے سیاسی معاملات سے سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور اس میں جو چیز مخاطب کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی گئی ہے، دیکھیے اس کے الفاظ یہ ہیں وَشَاوِرْهُمْ، ان سے آپ مشورہ لیں۔ تو سب سے پہلے تو ظاہر ہے یہ سوال پیدا ہوگا یہ ہم کون ہیں، یہ لوگ کون ہیں جن کے بارے میں آیت یہ کہتی ہے کہ آپ ان سے مشورہ لیتے رہیں، اور پھر جب آپ ایک خاص فیصلے پہ پہنچ جائیں تو پھر اللہ پہ بھروسہ کریں اور اس پر عمل کریں۔ تو ہم ان آیات کا سیاق و سباق یہ ہے کہ اصل میں اس سے پہلے منافقین زیر بحث ہیں، اور منافقین کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور میں ایک لمبا عرصہ ان پہ گزرا کہ جس میں ان کی سرزنش نہیں کی گئی، اور ان کو موقع پہ موقع دیا گیا کہ وہ اپنی اصلاح کر لیں اور اس آخری نوبت کو نہ آنے دیں جس کے نتیجے میں ان پہ سزا نافذ ہو۔ تو یہ ایک لمبا موقع تھا کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فراہم کیا اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر، کہ وہ اس موقع میں ان میں سے جو صحیح لوگ ہیں اگر وہ سنبھل سکتے ہیں تو سنبھل جائیں، اور جو غلط لوگ ہیں ان کا پیمانہ اتنا بھر جائے کہ وہ ان کے بارے میں پھر سزا جب دی جائے تو سب لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اس درجے کے لوگ ہیں، یہ سزا ان کو ملنی چاہیے۔ تو منافقین کے بارے میں یہ وہ رویہ ہے جو قرآن مجید نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک لمبے عرصے تک روا رکھا، اور اس آیت کا سیاق و سباق بھی یہ ہے کہ جنگ احد کے فوراً بعد کا جو زمانہ ہے، اصل میں اس سے فوراً ان آیات سے فوراً پہلے وہ زمانہ زیر بحث ہے، اور یہ وہ زمانہ ہے کہ جب جنگ احد پر تبصرہ ہو رہا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کہتے تھے کہ اگر ہمارا مشورہ مانا ہوتا اور باہر نکل کے جنگ نہ لڑی ہوتی، ہمیں معلوم ہے جنگ احد کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ بھی لیا تھا اور باہر نکل کے انہوں نے جنگ لڑی تھی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ آگے باہر نکل کے جنگ نہ لڑی ہوتی تو ہماری بات مانی ہوتی تو ہمیں اس طرح سے نقصان نہ ہوا ہوتا اور مسلمان احد میں شکست نہ کھاتے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو پہلے سے زیر بحث ہے۔ اس کو مخاطب کر کے یہ آیت دیکھیے، پہلے شروع کہاں سے ہوتی ہے، لوگ چونکہ درمیان سے آیت کو شروع کر لیتے ہیں، آیت شروع یہاں سے ہوتی ہے فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، آپ ان کو معاف کر لیجئے، آپ ان کو معاف کر دیں ان کی جو غلطیاں ہیں، اور وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے مغفرت طلب کیجئے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان منافقین کو اپنے مشورے میں شریک رکھیے، اور جو آپ نے معاملات کرنے ہیں ان کو اپنے ان سے مشورہ لیتے رہیے، ان کو اپنے آپ سے کاٹیے نہ۔ گویا کہ یہ آیت اصل میں سیاق و سباق میں آئی ہے کہ ابھی ان کو اپنے سے الگ نہ کیجیے، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں خود آپ کو بتاؤں گا، ابھی آپ ان کو اپنے ساتھ رکھیے، ان کو الگ نہ کیجیے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، ان سے ان کی جو ہرزہ گوئی ہے، ان کی جو بیوقوفی ہیں، ان کی جو سازشیں ہیں، ان سے درگزر کیجیے اور ان کے لیے مغفرت طلب کیجیے، اور ان کو اپنے مشورے میں بھی شریک رکھیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں بتاؤں گا کب آپ نے ان کو اپنے سے کاٹنا ہے۔ تو یہ اس آیت کا ساق و سباق ہے، اس کا اسلام کے سیاسی نظام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کا ایک خاص موقع اور محل ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا، وہ یہاں پہ بالکل واضح ہے۔ اس کے بالکل برعکس قرآن مجید اپنے سیاسی نظام کے حوالے سے بہت کلیئر ہے اور بہت ہی زور سے اور اسٹریس سے سورہ شورہ میں یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کا جو نظام ہے وہ ان کے مشورے پر مبنی ہوگا، اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ امرہم شورا بینہم، ان کا جو باہمی نظام ہے وہ ان کے مشورے پر چلے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ مشورہ کیا جائے گا
اور مشورے میں اگر کوئی اختلاف رائے ہو جائے گا تو پھر اکثریت کی جو رائے ہے وہ پھر پریویل کرے گی، وہ پھر نافذ ہوگی۔ چنانچہ حکمرانوں کا انتخاب بھی مشورے سے کیا جائے گا، حکمران جو ہیں وہ جو معاملہ کریں گے وہی مشورے سے کریں گے، حکمران کا جو عزل ہوگا وہ بھی اسی مشورے سے ہوگا اور اکثریت کے مشورے سے ہوگا۔ اگر تو کسی معاملے میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا پھر تو بالکل واضح ہے، تاہم اگر اختلاف ہو جائے گا تو حکمران بھی اس مشورے کے دینے والے کی اکثریت جو ہوگی ان کا پابند ہوگا، وہ مطلق الاعنان ہرگز نہیں ہوگا۔ چنانچہ قرآن مجید کے بارے میں یہ بالکل ایک غلط تصور ہے کہ وہ مطلق العنانیت یا آمریت کو فروغ دیتا ہے، اس لیے کہ جن آیات سے اس کا استدلال کیا جاتا ہے وہ درست نہیں ہے۔ قرآن مجید سورہ شورى میں یہ کہتا ہے کہ امرہم شورى بینہم، کہ مسلمانوں کا نظام جو ہے ان کے مشورے پر مبنی ہے۔ اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ مشورہ جو ہے وہ اکثریت اگر اختلاف ہو جائے گا تو پھر اکثریت کا جو مشورہ ہے وہ مانا جائے گا۔ اس لحاظ سے اسلام کا جو اپنا نظام ہے اس کو ہم شورائیت کا نظام کہتے ہیں، اور وہ اس جمہوری نظام سے بالکل بہت قریب ہے اس کی اپنی ایسنس میں، کہ جس کے نتیجے میں جس کی روح سے اکثریت کی جو رائے ہے وہ فیصلہ کن ہوتی ہے۔ اکثریت کی جو رائے ہے حکمران اس کا پابند ہوتا ہے، وہ ہرگز اس کا اختیار نہیں رکھتا کہ اس کو ویٹو کرے، ہرگز کا اختیار نہیں رکھتا کہ وہ اس کے اوپر اپنی رائے کو نافذ کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔